السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے رپورٹر صدیق جان. تھینک یو سو مچ. آج ہم بات کریں گے جو آج کل سب سے زیادہ جو ہے نا ہاٹ ایشو چل رہا ہے، کشمیر ایشو، جس پہ ہر کوئی بات کر رہا ہے کیونکہ کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے. جس طرح سے ان پہ انڈیا ظلم کرتا ہے اس پہ ظاہر ہے ہر انسان کا دل دکھتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مسلمان کا، بلکہ انسان کا دل دکھتا ہے انسانیت کے ناطے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جیسے کشمیری رہنما جو ہیں وہ بھی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ انہیں مدد چاہیے دنیا سے، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سید علی گیلانی نے جو ہے نا دنیا سے مدد مانگی ہے اس چیز پہ. تو اس دفعہ تو انڈیا نے مطلب اپنے ظلم کی انتہا کر دی ہے، جس پہ وہ بھی جو ہے نا مدد مانگ رہے ہیں دنیا سے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، واقعی پورے پاکستان میں اس وقت شدید ترین غم اور غصہ ہے جو مودی نے کیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مودی اسی ایجنڈے کے اوپر الیکشن جیت کر آیا تھا. مودی نے یہی کہا تھا جب اس نے الیکشن لڑا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں کشمیر کی آئینی حیثیت جو ہے وہ آ کر اقتدار میں ختم کر دوں گا. اور مودی پہلے بھی ظاہر ہے مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا ہے، اور اب جو اس نے مطلب اس کی بزدلی کی انتہا دیکھیں. یا تو اس میں اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ جو اس نے پہلے کشمیر کے اندر کرفیو لگوایا، جو اس نے آپ نے دیکھا کہ کتنی فوجیں 40-50 ہزار مزید اپنے فوجی بھیجے اور کرفیو لگوایا، ساری کشمیری قیادت کو نظر بند کیا اور ایک خوف و ہراس پھیلایا، اور اتنا کچھ کر کے پھر ایک آرڈیننس لائے اور کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کشمیر کی آئینی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو مودی اس طرح کے کام بزدل لوگ کرتے ہیں. اگر ان میں جرأت تھی تو اس پہ ڈیبیٹ کراتے. لیکن میرا یہ جہاں تک خیال ہے کہ یہ مودی نے قدم اس لیے اٹھایا ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. اور خیر وہ جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ اب پچھلے 1 سال میں پاکستان نے کوشش کی کہ پاکستان نے امریکہ کو انگیج کیا، سعودی عرب، ایران، افغانستان، پھر پیوٹن کے ساتھ عمران خان کی گپ شپ ہوئی، UAE ہو گیا، قطر ہو گیا. مطلب پاکستان جو ہے نا وہ اب پوری دنیا کو انگیج کر رہے ہیں، اہم ممالک کو. چائنا کے ساتھ پاکستان کے پہلے بھی تعلقات تھے، اب مزید بہتر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی اس سے ان کو نقصان یہ ہوا کہ جب ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی تو اس کے بعد مودی کے لیے انڈیا کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پورے انڈیا میں ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی. لوگ جو ہے وہ شدید ترین مطلب غصے میں تھے مودی پہ کہ مودی نے ٹرمپ کو کیوں کہا ثالثی کا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مودی نے خود آ کے اور انکار نہیں کیا. بالکل، مطلب ان کے ترجمان آگے کرتے رہے، پارٹی کے لوگ کرتے رہے، حکومتی لوگ کرتے رہے. مودی نے خود آ کے انکار نہیں کیا کہ میں نے ٹرمپ کو نہیں کہا تھا. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، اس وقت انڈیا میں معاشی طور پہ حالات جو ہیں نا وہ بڑے شدید خراب ہیں. اور آج بھی آپ انڈین اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، بھرے پڑے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور کس طرح کاروبار تباہ ہو رہا ہے، معاشی طور پہ کرائسس آ رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی نے یہ کام کیا ہے کہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی جائے. اور لیکن اس چیز سے کشمیریوں کی آواز کو نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. مودی کشمیر کھو چکا ہے، مودی کے ہاتھ میں کشمیر نہیں رہا. اچھا، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ مودی نے جو ہے نا الیکشن اسی بیس پہ جیتے ہیں. لیکن صرف مودی کیوں، اگر پاکستانی لیڈرز کی بات کی جائے تو اب تک پاکستانی لیڈرز بھی اسی بات پہ سیاست کرتے آئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پہ سب سے زیادہ وہ سیاست کرتے ہیں. دیکھیں، صرف انڈیا ہی نہیں، پاکستان کی طرف سے بھی اگر کیا جائے نہیں پاکستان کا تو یہ موقف یہ ہے نا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، کشمیر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کشمیر ہمارا حصہ ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کو زبردستی کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. کشمیر کے لوگوں کی آواز یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اور پاکستان اس کو اس لیے ہر اپنے سیاسی جماعت بھی اپنے ایجنڈے میں رکھتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. لیکن پاکستان اور بھارت میں فرق یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ زبردستی کشمیر کو لینا چاہتا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ انتخابات کروا لیں، آپ وہاں پہ ووٹنگ کروا لیں، آپ ان کی مرضی پوچھ لیں. اور وہ پاکستان دیکھیں 70 سال ہو گئے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی شہادتیں کروانے کے بعد آج بھی کشمیر جو ہے وہ کشمیر والے وہ پاکستان کے ساتھ. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اب جو اس وقت وہاں پہ نوجوان نسل ہے، برہان وانی کی آپ نے تحریک دیکھی، اس وقت جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ اگریسو ہیں پہلے والے لوگوں سے زیادہ. تو وہ مودی کتنے دن کرفیو لگائیں گے، کتنے دن ظلم کریں گے، کتنے دن تشدد کریں گے، کتنے لوگوں کو شہید کریں گے.
مودی کھو چکا ہے کشمیر کو, وہ اس طرح سے کشمیر کو ایک ساتھ اور نہیں رکھ چیز سکتا. کہ جب سے یہ سچویشن چل رہی ہے اپوزیشن جس میں کہ مریم نواز سب سے زیادہ جو ہے نا ٹویٹس تو کرتی رہتی ہے ہمیشہ, اس حوالے سے بہت زیادہ ٹویٹس کر رہی ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت ختم کیا اس کا ذمہ دار انہوں نے عمران خان کو دیا, قرار دیا کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس سب کے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے, اور کبھی مجھے اس طرح کی چیزوں پہ پھر افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مجرمہ کو, جس کو عدالت کہہ چکی ہے کہ اس نے فراڈ کی ہے, دھوکہ دیا ہے, اس نے جرم میں اپنے والد کی معاملت کی ہے, جو مجرم ہے, جو جھوٹی ہے, بددیانت ہے, اس کو اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈان لیکس میں اس کا کیا کردار تھا اور پاکستان مخالف ایجنڈے میں اس کا کیا کردار ہے, نواز شریف کو, اپنے والد کو پاکستان دشمن ایجنڈے پہ لگانے والی وہ ہے, پارٹی کو فوج کے خلاف لگانے والی وہ ہے, عدلیہ کے خلاف لگانے والی وہ ہے. اس طرح کی مجرمہ کو جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے پھر وہ اس طرح کے کام کرے گی. مطلب آج کے دن جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس سے زیادہ شرمناک حرکت کوئی نہیں ہو سکتی تھی. مطلب آپ کشمیر کے لیے کر رہی تھیں, آپ کی تو بیٹی کی شادی میں مودی آیا تھا, آپ کے تو والد جندال سے جا کے ڈھکے چھپے ملتا تھا, آپ تو انڈیا کو کہتے تھے کہ فوج ہماری جو ہے وہ بڑی غلط ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بنا کے رکھا, آپ کی سنجیدگی تھی کشمیر کے حوالے سے. تو شرم آنی چاہیے اس طرح کے موقع کے اوپر. ایک پاکستانی قوم پہلے دکھی ہے اور آپ سیاست کر رہی ہیں, اس کے اوپر آپ ٹویٹس کر رہی ہیں, تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. اور میرا یہ خیال ہے اب اگر کسی سطح پہ یہ رعایت دی بھی جا رہی تھی مریم صفدر کو کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا, چاہے وہ ویڈیو اسکینڈل ہو, چاہے وہ اداروں پہ الزامات کا معاملہ ہو, چاہے وہ جو ابھی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, میرا خیال ہے اب وقت آ چکا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو باہر رکھا جائے. جیسے وہ جو بدتمیز بچے ہوتے ہیں نا, تو والدین ان کو کہتے ہیں کہ تم باہر نکالنے کے نہیں ہو. مطلب والدین کہیں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم گھر رہو, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں باہر نکالا جائے. کسی کے گھر جاؤ گے بدتمیزیاں کرو گے. تو مریم صفدر صاحبہ بھی اسی طرح کی ہیں, ایک بدتمیز بچے کی طرح ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے, اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جیل سے باہر نکالا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اداروں نے اگر کسی سطح پہ, ہمارے ادارے بھی اکثر میں یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ اگر ہم ان کو گرفتار کریں گے تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ایک سلو پروسیس کے تحت یہ سارا کچھ اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو جس طرح وہ فوج کے خلاف مذہبی جذبات ابھار رہے ہیں لوگوں کے, عمران خان کے خلاف توہین مذہب کے الزامات لگا رہے ہیں, یا مریم صفدر ہوں جو فوج کے خلاف, جو اس موقع کے اوپر یہ کہنا کہ عمران خان نے ڈیل کیا ٹرمپ کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہوا ہے, اس سے زیادہ سطحی اور گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی. آپ کی شوگر ملوں سے تو انڈین ایجنٹ نکلے ہیں, آپ کے اپنے والد کے تعلقات اور آپ کے کاروباری مفادات تھے انڈیا کے ساتھ, تو آپ کیسے عمران خان پہ الزامات لگا سکتے ہیں؟ عمران خان کے اوپر آپ سب الزامات لگا سکتے ہیں, آپ اسے نالائق کہہ سکتے ہیں, آپ اسے سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے اوپر آپ 2 الزام نہیں لگا سکتے. ایک آپ اس کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے, اور ایک پاکستان سے غداری کا الزام نہیں لگا سکتے. لیکن نواز شریف صاحب کے معاملے میں ڈان لیکس 1 بھی موجود ہے, ڈان لیکس 2 بھی موجود ہے, انڈیا کے ساتھ ان کے بیانات بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ملک دشمن کے ایجنڈے جو ہیں اس کو آگے بڑھایا, اور وہ خوش ہوتے تھے جب پاکستانی فوج بدنام ہوتی تھی. اور انہوں نے تو خود جو وزیراعظم ہاؤس میں میڈیا سیل بنا ہوا تھا اس میں مریم صفدر جس کو ہیڈ کرتی تھی, اس میں تو یہ حالت تھی کہ انہوں نے تنخواہ دار ملازم بھرتی کیے ہوئے تھے اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو بھرتی کیا ہوا تھا, اور عوام جس فوج سے محبت کرتی ہے اس فوج کے خلاف یہاں سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج بھی آپ وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں کہ جب ایک موومنٹ چلی تھی اور پاکستان میں اکاؤنٹس بنے تھے پاکستان مخالف اور پاکستان کی فوج کے مخالف, تو وہ ان اکاؤنٹس کو کون ری ٹویٹ کرتا تھا. تو یہی ہے نا, اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کچھ صحافیوں کے بھی اکاؤنٹس دکھائے اور جو ہے نا وہ خالی ڈبے چھوڑ دیے کہ یہ کچھ سیاستدان ہیں جو ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو بھائی آپ کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ کون ہے یہ سیاستدان؟ آپ کیوں نہیں اس طرح کے لوگوں کو پکڑتے کہ اس موقع کے اوپر جب پوری پاکستانی قوم دکھی ہے, آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں نا کہ پچھلے 48 گھنٹے کشمیری قوم پہ کیسے گزرے ہوں گے, کیسے ان لوگوں نے 1 منٹ وہ نہیں سوئے ہوں گے. ہم لوگ یہاں پہ سوئے ہیں سکون سے, مطلب جتنا سوئے وہ سکون سے سوئے ہیں نا, لیکن اس وادی کے اندر جو آج تک اتنا خوف اور ہراس نہیں تھا جتنا پچھلے 48 گھنٹے میں گزرا ہے. ذرا تصور کریں اسی طرح کا پینک ہمارے اوپر کریٹ کر دیا جائے کہ جو خریدنا ہے خرید لو, اس کے بعد نہ جانے کتنے دن تک کرفیو رہے گا, لاشیں گر رہی ہوں, شیلنگ ہو رہی ہو, اور ایسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہوں جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, تو کیا ان لوگوں پہ بیت رہی ہوگی.
ایسے موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ سینسیبل طریقے سے آپ کوئی کام کریں، آپ یہ بےہودہ طرح کی آپ ٹویٹس کر رہی ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. مریم نواز نے تو بہت زیادہ ٹویٹس میں تمہیں کچھ آپ سے شیئر کرتی ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر جب انتشار اور اس طرح کی سچویشن ہوگی تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے کہ عمران خان بتائیں کہ جب وہ امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں وہ کیا ڈیل کر کے آئے. اس سچویشن پہ ایسی باتیں کرنا، دیکھیں میں آپ کو جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس میں تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ مودی نے اس لیے یہ حرکت کی ہے کیونکہ ایک تو مودی کو نظر آ گیا کہ پاکستان کو جو ہم نے آئسولیشن کا شکار کیا تھا اربوں ڈالر لگا کے، پاکستان اب پوری دنیا کو انگیج کر رہا ہے اور پاکستان تیزی سے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے. دوسرا جب ٹرمپ نے بات کی کہ مودی نے مجھے کہا جو ہے ثالثی کے لیے، تو اس کے بعد سے میں نے آپ کو بتایا کہ مودی کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے انڈیا میں. اس نے سب سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے. تو وہ عمران خان کا جو وزٹ تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہے. دوسری جو بات ہے جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار ہوگا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، یہ وہی بات کر رہی ہیں جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے بات کی تھی جب پلوامہ والا اٹیک ہوا تھا. تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کو جیل سے نکال کے لایا جائے اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کی جائے، عمران خان بھی بیٹھے، نواز شریف بھی بیٹھے، انڈیا کو میسج آنا چاہیے کہ ہم متحد ہیں. تو یہ بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور پاکستان میں انتشار ہے، تو آپ انڈیا کو یہ میسج دینے کے لیے ہم متحد ہیں، آپ جو ہے نواز شریف کو باہر لائیں اور نواز شریف کو بٹھائیں، تاکہ نواز شریف کو بٹھائیں، نواز شریف کو پتہ ہوگا کیا ڈسکس ہو رہا ہے اور نواز شریف کی بیٹی پھر انڈیا کو بتا دے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. اچھا ابھی کل جو سرگودا میں ریلی ہونے والی ہے مریم نواز کی قیادت میں، تو وہ انہوں نے جو ہے نا کہا ہے کہ وہ اب کشمیریوں کے نام کرتی ہیں اس ریلی کو. دیکھیں ان کو کشمیریوں پوری قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اس طرح کی فنکاروں، اداکاروں، فراڈ لوگوں کو کی ضرورت نہیں ہے کشمیریوں کو. مطلب یہ ان کو آج کشمیر کا درد جاگ اٹھا ہے. یہ بتائیں نا انہوں نے اپنے 5 سال میں کشمیر کے لیے کیا کیا تھا. فضول حرکتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں، سطحی حرکتیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی ریلیاں کرتی رہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ ریلیاں کس لیے کی جا رہی ہیں. اچھا مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ایشو پہ اپوزیشن کسی بھی طرح جو ہے نا عمران خان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گی اور نہ کرنا چاہیے. میرے یہ خیال ہے کہ اپوزیشن اس پہ عمران خان کو سپورٹ کا کہے بھی صحیح تو ٹھیک ہے، ایک سمبولک ہونا چاہیے. انڈیا کو یہ میسج آنا چاہیے کہ پاکستان سیاسی جماعت اس معاملے میں متحد ہیں، ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو میٹنگز میں بٹھانا چاہیے اور ان سے شیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان اس معاملے پہ کیا کر رہا ہے. یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اپنے تک رکھیں گے. ان کو اگر یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے تو میٹنگ ختم بعد میں ہوگی، پہلے وہاں پہ انڈیا میں میسج پہنچا وہ ہوگا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں. آپ کھلے عام یہ کہہ رہے کہ یہ غدار ہیں؟ نہیں، غدار میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان لوگوں کے تعلق جب آپ کے جو ہے وہ ذاتی تعلقات ہوں انڈیا کے ساتھ، آپ کے تجارتی مفادات ہوں اور پھر آپ لگے ہوئے اس ایجنڈے پہ ہوں کہ فوج کو کمزور کرنے، اور آپ لگے ہوئے اسی کام پہ ہوں کہ بیرونی ایجنڈا جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور بیرونی قوتوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، تو اس طرح بیرونی قوتوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سب سے پہلے ملک ہے ہمارا، شاید یہی تو سمجھنا چاہیے نا. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ آج یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یار بندہ مطلب ہم ایز اے پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، مطلب سمجھ سے بالا تر ہے اور دل بہت بہت شدید دکھی ہے ساری صورتحال.